اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے ایک واقعے کی، جو کہ اعلان نبوت کے بعد ہوا تھا۔ اعلان نبوت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات مکہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ آپ کو ایک گھر میں سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ آواز میں اتنا درد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے اختیار اس گھر میں داخل ہو گئے۔ دیکھا تو ایک نوجوان جو کہ حبشہ کا معلوم ہوتا ہے چکی پیس رہا ہے اور زار و قطار رو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میں ایک غلام ہوں، سارا دن اپنے مالک کی بکریاں چراتا ہوں، شام کو تھک کر جب گھر آتا ہوں تو میرا مالک مجھے گندم کی ایک بوری پیسنے کے لیے دے دیتا ہے، جس کو پیسنے میں ساری رات لگ جاتی ہے۔ میں اپنی قسمت پر رو رہا ہوں کہ میری بھی کیا قسمت ہے، میں بھی تو ایک گوشت پوست کا انسان ہوں، میرا جسم بھی آرام مانگتا ہے، مجھے بھی نیند ستاتی ہے، لیکن میرے مالک مجھ پر ذرا بھی ترس اور رحم نہیں آتا۔ کیا میرے مقدر میں ساری عمر اس طرح رو رو کے زندگی گزارنا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے مالک سے کہہ کر تمہاری مشقت تو کم نہیں کروا سکتا، کیونکہ وہ میری بات نہیں مانے گا۔ ہاں، میں تمہاری کوئی اور مدد کر سکتا ہوں، تم ایک کام کرو کہ تم سو جاؤ اور میں تمہاری جگہ پہ چکی پیستا ہوں۔ وہ غلام بہت خوش ہوا اور شکریہ ادا کر کے سو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی جگہ چکی پیستے رہے۔ جب گندم ختم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جگائے بغیر واپس تشریف لے گئے۔ دوسرے دن پھر وہ آپ تشریف لے گئے۔ یہی ماجرا کئی دن تک چلتا رہا۔ آپ اس غلام کے جگہ پہ چلے جاتے اور ساری رات چکی پیستے اور صبح کو خاموشی سے اپنے گھر تشریف لے آتے۔ چوتھی رات جب آپ وہاں گئے تو اس غلام نے کہا، اے اللہ کے بندے، آپ کون ہو اور میرا اتنا خیال کیوں کر رہے ہو؟ ہم غلاموں سے نہ کسی کو کوئی ڈر ہوتا ہے اور نہ کوئی فائدہ، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کس کے لیے کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، میں یہ سب انسانی ہمدردی کے تحت کر رہا ہوں، اس کے علاوہ مجھے تم سے کوئی غرض نہیں۔ اس غلام نے کہا کہ آپ کون ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم علم ہے کہ مکہ میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ اس غلام نے کہا، ہاں، میں نے سنا ہے کہ ایک شخص جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ یہ سن کر اس غلام نے کہا کہ اگر آپ ہی وہ نبی ہیں تو مجھے اپنا کلمہ پڑھائیے، کیونکہ اتنا شفیق اور مہربان کوئی نبی ہو سکتا ہے جو غلاموں کا بھی اس قدر خیال رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ اس غلام نے تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کی، لیکن دامن مصطفیٰ نہ چھوڑا۔ انہیں جان دینا تو گوارا تھا، لیکن اتنے شفیق اور مہربان نبی کا ساتھ چھوڑنا بالکل گوارا نہیں تھا۔ آج دنیا انہیں بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی اور محبت نے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے لوث غلام بنا کر رہتی دنیا تک کے لیے مثال بنا دیے۔ محترم سامعین، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکمل بایوگرافی، ہسٹری اور تاریخ جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل پہ ایک پلے لسٹ بنی پڑی ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے، آپ چاہیں تو اسے دیکھ سکتے ہیں۔ باقاعدہ ہم نے 50 ایپیسوڈ کی ایک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ویڈیو سیریز بنائی ہے، آپ دیکھیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔